بلوچستان ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جوار جہاں کا۔ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میرے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ کے صوبائی صدر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب، اور وہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کی طرف سے حلقہ NA 263 کے امیدوار ہے کوئٹہ سٹی کے، اس سے پوچھتے ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بلوچستان ان فوکس آپ نے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ کہ الیکشن مہم کیسے چل رہی ہے آپ کی؟ الیکشن مہم جی الحمدللہ ٹھیک جا رہی ہے، اور اب تو تقریباً کلوزنگ پہ ہے، آپ کو پتہ 2 روز بعد الیکشنز ہیں، تو اپنا جو بھی کام ہے مہم کے حوالے سے جو ڈور ٹو ڈور ہے، چھوٹے موٹے جو جلسے تھے اور کارنر میٹنگز تھیں، الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے۔ حلقہ بہت بڑا ہے، NA 263 آپ کو پتہ کافی بڑے حلقوں میں سے ایک حلقہ ہی ہے، تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے اس تک پہنچیں۔ جہاں ہم فزیکل نہیں پہنچ سکے تو ہم نے بلوچستان میں خصوصاً کوئٹہ میں ایک نیا اس دفعہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہم نے زبردست اپنا جو ہے نا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور ٹھیک جا رہی ہے، مطمئن ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے یہ پہلا الیکشن ہے کہ آپ کوئٹہ سے لڑ رہے ہو نا، اور آپ کے مقابل میں جو ہے بڑے تگڑے امیدوار بھی کھڑے جو پرانے روایتی سیاستدان ہیں نا، محمود خان اچکزئی صاحب ہے، سالار کاکڑ صاحب ہے PTI کی طرف سے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے جمال شاہ کاکڑ صاحب ہے، اور پشتونخوا نیشنل پارٹی کی طرف سے نصر اللہ زیری، تو آپ کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ تو اگر دیکھا جائے ویسے تو یہ ہر کسی کا اپنا ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک میسج ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو ہمارے جتنے بھی ہم کہتے ہیں نا تجربہ کار سیاستدان، تو اس وقت ہمارے معاشرے کو، سوسائٹی کو نا تجربہ کار سیاستدان نہیں، تجربہ کار رضاکار کی ضرورت ہے۔ رضاکار آئیں گے تو اس معاشرے کو تبدیل کریں گے۔ جو اس وقت میں کسی کے خلاف بات آج تک میں نے نہیں کی، اپنی پوری مہم میں نہ میں کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس کوئٹہ شہر میں جہاں سے میں لڑ رہا ہوں، آپ بھی اسی کے باسی ہو، آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ شہر کہلانے کے قابل ہے کسی بھی لحاظ سے؟ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے دیکھیں تو یہاں شہر جو ہے ہمارا انتہائی مسائل کا شکار ہے، تو ہم انشاءاللہ آئے ہیں، ہم اس کو یہ جو کوئٹہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ، ہم اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل سٹی بنائیں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس پلان ہے، اور اسی نظریے کے تحت ہم آئے اور لوگوں کو تک پہنچے، اور لوگوں نے ہمیں پذیرائی دی۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کرے کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کے کوئی 3-4 منصوبے بتاؤ جو آپ نے سوچے کوئٹہ سٹی کے لیے۔ ہمارا منشور تو تقریباً 3-4 نہیں 10 پوائنٹس ہیں، لیکن 3-4 آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا اور عوام نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ کامیاب ہونے کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا ہم یہاں کی جو نوجوانوں میں ایک جو محرومی ہے اور مایوسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اقدام کریں گے، اور وہ اقدام کیا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید میں کہوں گا ہم نوکریاں دیں گے، یہ جو ہر کوئی وعدے کر رہا ہے، یہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ میرا حلقہ 4.25 لاکھ لوگوں پہ مشتمل ہے۔ آپ یہ بتائیں 4.25 لاکھ لوگوں میں سے کوئی 2-2.5 لاکھ نوجوان اور وہ ہوں گے، میں کتنوں کو نوکریاں دوں گا؟ تو یہ جھوٹا وعدہ ہے، جو بھی کرتا ہے یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ہاں، آنے کے بعد اپنے چاچے مامے تائے بھانجے بتیجے ان کو نوکریاں دیتے ہیں، ان کو اپنے، میں جو مایوسی ختم کروں گا، میں انشاءاللہ ایسی سکیمز لے کر آؤں گا کہ نوکری لینے کی بجائے نا یہ باقی لوگوں کو نوکریاں دیں گے۔ ہم ایسا سسٹم ہم یہاں ایسا انشاءاللہ آگے ٹریننگز دیں گے، ٹیکنیکل ٹریننگز دیں گے، اور دنیا اس وقت آپ کو پتہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس طرف جا رہی ہے۔ ہم اس وقت ابھی تک وہ پرانے ٹریڈیشنل وے میں چل رہے ہیں، اور وہی ہم کہتے ہیں جی کدھر کوئی کلرک لگ جائے یا کدھر کوئی سپرنٹینڈنٹ لگ جائے، انہی نوکریوں کے چکر میں ہم پڑے ہیں۔ میں اس کے حق میں قطعاً نہیں ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں ہم آتے ساتھ یہاں IT پارک بنائیں گے، ٹیکنالوجی ہب بنائیں گے، ایسے ٹیکنیکل ٹریننگ کے سینٹرز بنائیں گے، ہم ان نوجوانوں کو قرض حسنہ دے کے ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار پہ بٹھائیں گے، اور یہ ان کاروبار کے، ان اپنے بزنسز کے CEO ہوں گے، اور مزید لوگوں کو وہ نوکریاں دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ خود جو ہے الحمد اسلامک فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہے، اور اس سال 2023 کے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ بلوچستان میں ہر 100 میں سے 44 وہ بچے جن کی عمر تعلیم کے لیکن وہ اسکول نہیں جا سکتے، چاہے وہ جوب سے لے کر گوادر تک، اس میں کوئٹہ بھی ہے۔ تو تعلیم کے حوالے سے آپ کے خصوصی کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں جی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی پرورش، اس کی تعلیم، اس کی صحت، یہ سارے کا سارا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس وقت ہم جن جدید دنیاؤں کی بات کرتے ہیں نا، جدید ممالک کی بات کرتے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں یہ سارا سسٹم بنا کہاں سے ہوا جس کے ہم فالوور ہیں؟
یہ جو ہے نا یہ ایک پیور اسلامک سسٹم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ نظام بنایا تھا کہ جب بچہ ماں کی گود میں ہوئے تو اس وقت سے اس کی جو ہے نا اس کی کیئر کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ہم ان کے فالوورز ہیں, ہم انشاءاللہ اسی ایکچوئل سسٹم پہ لائیں گے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم جو یورپ ہے یا جو امریکہ ہے اس کے مطابق ہم انقلاب لائیں گے, قطعاً نہیں. ہم لائیں گے, اور یہ جو ایجوکیشن کا کہا ہے یہ تو کیونکہ میں 28-29 سال سے کام کر رہا ہوں, ہم جو ہے ایجوکیشن کا یہاں انقلاب لے کر آئیں گے. کوئی بچہ جو ہے اس اسکول سے باہر انشاءاللہ نہیں ہوگا. ایون یہ بچے نہیں, وہ بچے ہم نے اس پہ بھی سوچا ہے کہ جو بچے اس وقت کچرا چنتے ہیں, جو بچے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اس وقت ہارڈ شپ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, یہ ان کی مزدوری کرنے کی عمر نہیں ہے. وہ جو دیکھیں اکثر دکانوں پہ ورکشاپس پہ 20 روپے 50 روپے دن پہ دیہڑی پہ ہیں, کیونکہ ان کا معاوضہ کم ہے, اس لیے بہت سارے بچے کام پہ لگائے ہوتے ہیں. میں تو ان کے لیے پلان کر کے بیٹھا ہوں, اور ہمارا اس کے لیے پورا ایک تھنک ٹینک ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, باقاعدہ اس پہ ہم نے ورک کیا ہوا ہے. وہ ہے ون نیشن ون ویژن, ایک قوم ایک نظریہ. جب ہم ایک قوم ایک نظریے کی بات کرتے ہیں تو اس قوم کے اس نظریے میں بچہ بھی آتا ہے, بوڑھا بھی آتا ہے, مرد بھی آتے ہیں, خاتون بھی آتی ہے, بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. ہم ان تمام کی فلاح کی بات کرتے ہیں, اور ان کے لیے سوچنا ریاست کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو میں اٹھاؤں گا, یہ سوال میں اٹھاؤں گا اور اس کے پیچھے میں بھاگوں گا, اور انشاءاللہ اس وقت تک میں نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کا پراپر رزلٹ نہ آ جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے پاکستان مسلم لیگ کے صوبائی صدر ہو, تو اپنی پارٹی کے بلوچستان میں اور کوئٹہ میں اس وقت کیا پوزیشن دیکھ رہے ہو, اور مستقبل میں اس کے پوزیشن؟ دیکھیں جی, ایسا ہے کہ آپ کو پتا پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے بلوچستان میں یہ پورا اس کا سیٹ اپ تھا, حکومت تھی, سب کچھ تھا. ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ شخصیات پہ کام کیا. وہ جو لوگ تھے جو اس میں پارٹی میں موجود تھے, آج وہ اور پارٹیوں کے جھنڈے تلے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ کل اگر اس پارٹی میں تھے, اس پارٹی نے ان کو نوازا یا جیتے یا جو کچھ بھی ہوا, اچھا ہوا برا ہوا, تو آج وہ اس دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں, اور اگلے الیکشن میں دیکھیں گے آپ تیسری پارٹی کے ساتھ ہوں گے. یہ عوام کو سوچنے کا. جب سے میں اس پاکستان مسلم لیگ کا صدر صوبائی بنا ہوں, تقریباً مجھے سال نہیں ہوا ابھی, اس کے بعد میں نے اس پارٹی کو دوبارہ اٹھایا جو بالکل ختم ہو چکی تھی, اور اس لیول پہ لائے کہ آج الحمدللہ ہم یہاں NA 263 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اور یہ اللہ کا شکر ہے, ہم اچھے کینڈیڈیٹس میں سے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم گمنام ہیں, ہم اچھے کینڈیڈیٹس میں ہیں, اور انشاءاللہ اگر عوام نے ساتھ دیا, اللہ کی مدد ہوئی, تو ہم اس الیکشنز کو نکال جائیں گے. اسی طرح اور بھی ہمارے ممبرز کھڑے ہیں. تو آگے فیوچر میں ہم اس پارٹی کو جو اصل جو بنیادی سطح پہ لانے کی, جو گراس روٹ پہ لے جانا ہے, میں اس پارٹی کو اس لیول تک لے کر جاؤں گا, اور نوجوانوں کو اور بچوں کو, خواتین کو, سب کو اس کے یہ پراپر اس کو ایک نئی ایک جہد کے ساتھ اس کو لے کر چلیں گے ہم. اور ڈاکٹر صاحب, آج 5 فروری پورے ملک میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے, تو کشمیر ڈے کے حوالے سے آپ کے کیا پیغام؟ دیکھیں جی, یہ جو بھارت نے, انڈیا نے جو اس کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو جو یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل کے فیصلے کے مطابق اس کا جو ہے نا حل ہونا چاہیے. اور 75 سال سے وہ جو محکوموں کی زندگی گزار رہے ہیں, کسی چیز کی آزادی نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ جو آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا, اس کے حوالے سے ان کا جو ایک حق تھا وہ بھی سلب کر لیا. میں اس کے انتہائی خلاف ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کشمیر تو ویسے ہم کہتے ہیں ہماری شاہراہ ہے, اور کشمیر میں رہنے والے بہن بھائی یا جو جتنے جو وہاں عوام ہے, وہ تو ہمارے اندر ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں, ان سے تو ہم جدا ہو نہیں سکتے. ہم اس یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا یہی میسج ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور یہ اب نہ اس سے ایک قدم آگے جانا چاہیے. یہ صرف احتجاج نہیں, صرف دعا نہیں, اس کو دوا بھی ہونی چاہیے. اور ہمارے اس وقت جو اس وقت مظلوم وہاں کے لوگ ہیں, ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے. اور یہ یقیناً یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کی آپس کی جو ان کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ وہ کوارڈینیشن ہے جس طریقے پہ. لیکن ہم ایز اے پارٹی صدر اور ایز اے جو ہے نا, میں یہاں کے بلوچستان کے حوالے سے یہاں کے عوام کے بھی میں یہ آواز ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے, اور اس کے حق کے لیے ہم اس سے بھی آگے بڑھ کر قدم اٹھائیں گے اور قدم اٹھاتے رہیں گے. نہیں, اگر یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو آپ یقین کریں جنوبی ایشیا میں یہ اسرائیل نے جس طرح غزہ پہ کیا ہے,
یہ خدا نہ خواستہ اس طرح کے حالات یہاں نہ پیدا ہو جائیں، اور اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو آپ یقین جانیں کل یہ حالات پیدا ہوں گے۔ اس لیے ہم ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے، اس کو ہم سے کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا، نہ کاٹنے دیں گے۔ تو یہ ایک صرف 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر نہیں ہے، ہماری ہمیشہ سے ان کے ساتھ یکجہتی ہے، اور ہم ہمیشہ سے ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے، اور اس کی آزادی تک اٹھاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔